فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. واقعتاً دونوں خاندانوں سے، ایک خاندان سے تو پرانی واقفیت ہے میری، لیکن ابرار صاحب کی سسرال سے واقفیت ہوئی تو روحانی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کو آباد فرمائے. دین کا مذاکرہ ہمیشہ ہونا چاہیے. ایمان والے کا حق ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے. پہلی بات جو ہم سب کو یاد رکھنے کی ہے، عمل کرنے کی ہے، مجھے اور آپ کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ادبنی ربی فاحسن تأدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. میرے اللہ نے میری تربیت کی ہے اور بہترین تربیت کی ہے. میرے اللہ نے مجھے ادب سکھلایا ہے اور بہترین سکھلایا ہے. ایک ایک ادا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت عادت ہے، کوئی سنت عبادت ہے، لیکن اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. کبھی کسی سنت کا ہلکا پن نہ ہے. دوسری بات میرے بزرگوں، تہذیب جاتی ہے تو مذہب جاتا ہے. اعتقادی ارتداد آخری درجے میں آتا ہے، ثقافتی ارتداد پہلے آتا ہے. کلچرل لیول پر آدمی پہلے اسلام کو چھوڑتا ہے، پھر اخیر میں عقیدے کو چھوڑتا ہے. پہلے دن میں کلمے کا انکار نہیں کروں گا، پہلے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا. تہذیب چلی جاتی ہے تو مذہب چلا جاتا ہے. یہ اصل بات سمجھانا ہے. بہت لمبا موضوع ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے. ابھی تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں، بیاج میں چلا گیا تو کیا ہوا، انٹرسٹ میں چلا گیا تو کیا ہوا. تو دین کے آنے کا طریقہ بھی ہے. آدمی نماز عبادت پر پہلے آتا ہے. دین کے جانے کا طریقہ بھی ہے. پہلے معاشرت بگڑتی ہے، پہلے دل پھٹتے ہیں، تہذیب چھوٹتی ہے، لقمہ ناپاک ہوتا ہے، پھر نماز چھوٹتی ہے، پھر آدمی اسلام سے باہر ہوتا ہے. یہ ترتیب لکھی ہے، سب علماء نے لکھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ احساس بہت جلدی نہیں ہوتا آدمی کو. گناہ کے ماحول کا احساس، بے دینی کا احساس، دین کی سطح کے کم ہونے کا احساس، اقدار اور روایات، مورلز اور ویلیوز کے ذبح ہونے کا احساس بہت جلدی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ میں نے سنا اللہ تعالیٰ ان خالہ جان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے خاندانوں میں ایسی بہنوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے. تہجد میں اٹھ جاتی ہے مائیں اور حفظ کی کلاس لے کر بیٹھ جاتی ہیں. اب آئندہ کی نسل فجر میں بھی نہ اٹھے، آئندہ کی نسل صرف فجر میں اٹھے تو کمی محسوس ہو کہ واقعتاً ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. پردے کا جو معیار میری دادی کے پاس تھا، میری نانی کے پاس تھا، میرے والد کا کن اللہ والوں سے پوچھ کے چلنے کا مزاج تھا، مطالعے کی کیا سطح تھی، اس کا ڈھلنا اور کم ہونا احساس ہونا چاہیے. لیکن انسانوں کو جلدی احساس نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال ہے، عطر بیچنے والے کی بیٹی کا نکاح چرم بیچنے والے، لیدر بیچنے والے، چمڑا بیچنے والے خاندان سے ہوا. وہ لڑکی جب گئی تو طبیعت خراب رہتی تھی بدبو کی وجہ سے. کچھ دن کے بعد بیٹی سے ملاقات ہوئی، کیسے بیٹا؟
اب مجھے بو نہیں آ رہی، اب بدبو نہیں آ رہی، اب بدبو ختم ہو گئی۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا بدبو ختم نہیں ہو گئی، تمہاری ناک کو عادت ہو گئی۔ پھر آدمی بے دینی کے ماحول پر چبھن نہیں ہوتی، اسے غفلت کے ماحول پر چبھن نہیں ہوتی۔ ایک دور تھا کہ تہجد کی 8 رکعت میں کم وقت میں پڑھیں، بجائے آدھے گھنٹے کے 10 منٹ میں پڑھ لیا، 15 منٹ میں پڑھ لیا، ارے کمی کی میں نے۔ لیکن بعد میں سے اشراق بھی چھوٹ گئی تو کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ہر موضوع پر خرچ کرنے کے معیار میں، کمانے کے معیار میں، دلوں کے جوڑنے کے پیمانے۔ آج امی کے پاس حاضری نہیں دی میں نے، آج ابو سے بات نہیں ہوئی، بہن سے ملے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ یہ کمی کا احساس کب ہوگا؟ جب اقدار دیکھے اس نے۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم ہے، ان کے والد کریم نگر کے قریب ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا والد نے اپنی والدہ سے، دادی سے کہا کہ میں کمانے کے لیے کریم نگر جانا چاہتا ہوں، 50-60 کلومیٹر ہے، بس صبح میں جاؤں گا شام میں آ جاؤں گا۔ تو ماں رونے لگ گئی، بیٹا مرچی چٹنی کھا، میری نگاہوں کے سامنے رہے، میں تجھ سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتی، مجھے معیار زندگی نہیں چاہیے، تمہاری قربت چاہیے، تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ تو احساس کا زندہ رکھنا، حس کا زندہ رکھنا، بہت واقعات ہیں بڑوں کے، کیسے انہوں نے احساس کو زندہ رکھا۔ سلف پر اعتماد بہت بڑی بات ہے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال میں کبھی سمجھانے گیا اب مجھے سمجھنا ہے۔ تابعین نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، مجھے ان کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھانا ہے۔ ان سے غلطی ہو سکتی ہے صاحب، تو کیا مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ان سے غلطی ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ ان کی روحانیت، ان کا دور نبوت سے قریب ہونا، ان کا تقوی، ان کا تعلق مع اللہ میرے مقابلے میں، اس زمانے کے مقابلے میں، تو یہ کہنا بہت بڑی گمراہی ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ سلف پر اعتماد ختم ہو جائے گا تو دین ختم ہو جائے گا۔ ان کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں وحی نہیں ہے، منزل من اللہ نہیں ہے، لیکن بے اعتقادی، بے احترامی یہ گمراہیوں کا دروازہ ہے۔ ایک بات یہاں پر کہنے کو جی چاہتا ہے کہ رشتوں کو اہمیت دے۔ نوکری کو اہمیت دیتا ہے، کھیتی کو اہمیت دیتا ہے، دعوتوں کو اہمیت دیتا ہے، دوستوں کو اہمیت دیتا ہے، رشتوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ تو انتہائی قریبی ہے۔ کون ہے چچا سے ملنے والا؟ کون ہے تایا سے ملنے والا؟ کون ہے خالہ زاد بہن کے بیوہ ہونے کے بعد نکاح کرانے والا؟ کون ہے اپنے ددیال ننیال کے امام صاحب قبرستان کا خیال رکھنے والا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے رشتے دادا پردادا عدنان تک معلوم تھے، آپ نے وہ رشتے جوڑے، آپ نے اس کا تذکرہ کیا۔ رشتوں کو اہمیت دینا چاہیے۔ ہم یہاں پر اس ملک میں رہ رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ہماری نسلوں کے سامنے واضح بات ہونی چاہیے کہ یہاں کے پازیٹیوز کیا ہیں، نیگیٹیوز کیا ہے، یہاں پر لینے کی چیز کیا ہے، چھوڑنے کی چیز کیا ہے۔ عجیب بات ہے، جو لینے کی چیز ہے وہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ وقت کے پابند بن جائیں، یہ لینے کی چیز ہے۔ صفائی کا اہتمام ہو، لینے کی چیز ہے۔ قانون کا احترام ہو، لینے کی چیز ہے۔ انسان کا بھی احترام ہو، لینے کی چیز ہے۔ اپنی نوکری کے کام میں آپ بہت ہی سنجیدہ اور اہمیت کے ساتھ آپ کرتے ہو، لینے کی چیز ہے۔ یہاں کی مشینی ترقی، تمدنی ترقی لینے کی چیز ہے، لیکن تہذیب، اخلاق، ایمان، عقیدہ، یہ تو وہ ہماری دولت ہے جو یہاں دینا چاہیے تھا ہمیں۔ ایک جگہ پر ایک صاحب آئے، علی گڑھ کا واقعہ ہے، آ کر انہوں نے بیان شروع کیا اور کہا السلام علیکم ایھا الظالمون۔ تو ٹرانسلیٹر نے کہا کہ بھائی السلام علیکم ایھا المسلمون بولو، تو اس نے کہا نہیں، السلام علیکم ایھا الظالمون۔
یہ تو ظالم بیٹھے ہوئے سب. ہمارے پاس جو چیز بنی ہم نے ان کو دیا، اور ان کے پاس اسلام تھا انہوں نے ہمیں نہیں دیا. یہ ظالم ہے. داعیانہ ذمہ داری کا احساس ہماری نسل کو سمجھنا چاہیے. لینے کی چیز کیا ہے، دینے کی چیز کیا ہے. مغرب کے ویسٹرن کلچر کے پازیٹیو چیز کیا ہے، نیگیٹو چیز کیا ہے. عورت کا گھر سے نکلنا تو خاندان کو تباہ کر دے گا، رشتوں کی کڑیوں کو کمزور کر دے گا، بیوی شوہر کے تعلق میں بے اعتمادی آ جائے گی، نسل کی تربیت میں کوتاہی ہو کر رہے گی. بہت کوئی ایمرجنسی ہو، فاقے آ جائیں تو بات الگ ہے، باقی نارمل ملازمت کا دباؤ، ماحول کا اثر قبول کر لینا انتہائی نقصان دہ. جتنا اس پر ریسرچ لکھا گیا، جتنا پڑھا گیا، خون کے آنسو رو رہی ہے وہ عورتیں جنہوں نے فیمنزم کی آوازیں لگائی ہے. ہزاروں کے بننے کے بجائے بہتر تھا میں ایک کی بن جاتی. اس عورت نے کہا جس نے سب سے پہلے آزادی نسواں کی فیمنزم کی آواز لگائی تھی. ہمارے ملکوں کے اندر تو اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی بن چکی. تعلیم کے بدلنے سے ذہن بدل جاتے ہیں، حضرت علی میاں فرماتے ہیں. تعلیم بدلنے سے ذہن بدل جاتے ہیں. کے جی سے پی جی تک جمعہ بھی نہیں پڑھا. ہمارے ملکوں کے واقعات. کے جی سے پی جی تک ہندو میتھولوجی کو پڑھا، ہندو آئیڈیالوجی کو پڑھا، گنیش کو ڈرائنگ کیا. وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. ووٹر آئی ڈی کارڈ میں ہو سکتا مسلمان باقی رہ جائے، ذہنیت مسلمانوں کی باقی نہیں رہے گی. جس ملک میں بھی ریولیوشن آیا ہے تو وہاں پر پہلے ایجوکیشن سسٹم کو بدلا گیا. مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی میں تباہی مچائی تو پہلے بم نہیں برسا ہے، قتل نہیں کیا، پہلے ایجوکیشن سسٹم کو، پہلے زبان کو بدلا. عثمانی زبان جو عربی اور فارسی کے قریب تھی، 600 سال راتوں رات اعلان کر دیا کہ آج سے ترکی لینگویج چلے گی جو لیٹینی اسٹائل میں لکھی جاتی ہے موجودہ زمانے کی. تو پوری لائبریریاں کچرا بن گئی، پورے علماء جاہل ہو گئے، پورے پڑھے لکھے ان پڑھ ہو گئے. کلچر سے کاٹ دیا گیا، مذہب سے کاٹ دیا گیا، کمیونزم چلا دیا گیا. تعلیمی نظام ذہن کو بدل دیتا ہے. ہم اپنے ملک میں کہہ رہے ہیں، ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں بھائی یہ زمانہ تو ایسا آ چکا ہے کہ بچہ اسکول سے آنے کے بعد، گھر میں داخل ہونے کے بعد پہلے کلمہ پڑھایا جائے. بیٹا تم نے کفر اتنا پڑھا ہے کہ اب کلمہ پڑھ لو، تاکہ گھر میں تمہارا جو وقت گزرے گا وہ ایمان کی حالت میں گزرے. ایک تو اسلام اور مسلمانی کا خطرے میں ہونا، اسلامیت کا خطرے میں ہونا. یہاں پر انسانیت بھی خطرے میں ہے. میرا انسان ہونا خطرے میں ہے، مرد ہونا یا عورت ہونا نہیں. ڈاکٹر یاسین ندیم صاحب فرمانے لگے کہ بھائی ہمارے پاس جو برہان اکیڈمی میں لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں وہ اس لیے نہیں کراتے کہ مسلمان باقی رہے، وہ اسی لیے کراتے ہیں کہ لڑکی ہے تو لڑکی باقی رہے، لڑکا ہے تو لڑکا باقی رہے، اپنی جنس باقی رکھ لے. یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے. اس کے آگے کی بات یہ ہے کہ یہاں کے قاری صاحب تشریف لائے تھے، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں. انہوں نے بتلایا تھا کہ یہاں پر اب مقدمہ چل رہا ہے. ایک شخص مرد ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کیٹ اور بلی کی فیلنگز ہے، مجھے بلیوں کی طرح رہنے کی اجازت دی جائے، بلیوں کی طرح استنجا کرنے، واش روم کرنے، بیٹھنے کی اجازت دی جائے، ویسے ہی بیٹھوں گا، ویسے ہی چلوں گا. تو انسانیت خطرے میں، اسلامیت نے. اس کا مقصد یہ ہے کہ باخبر رہے آدمی، تڑپ جائے اپنی نسلوں کے ایمان کے بچانے، بے فکری نہ ہو. انبیاء علیہ السلام، ہم اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں ہر جگہ پر کہ بھائی نوکری پر اپنی زندگی کا پورا منصوبہ مت بناؤ، نوکری کو اپنا رزاق مت سمجھو. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا، نوکری کو اتنا بڑا زندگی کا محور بنایا کہ بھائی بہن دور ہو گئے، اتنا بڑا محور بنایا کہ مسجد کی دوری بھی گوارا، ماحول سے دوری بھی گوارا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے مانگے آدمی، کیا جس اللہ نے دوسروں کو دیا کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ ٹارگٹ صحیح طے ہونا چاہیے. ملازمت پر اپنی پوری زندگی کا سفر متعین نہیں ہونا چاہیے. اور تاجر بن کے مرو، نوکر بن کے مت مرو.
ہم حیدرآبادی دوستوں کو بطور خاص بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے گجراتی بھائی ہیں، کیرلا کے رہنے والے بھائی ہیں، بھٹکل کے بھائی ہیں، ان کے پاس تجارت کا دماغ ہے، بزنس مائنڈ ہے، ہر جگہ پر ماشاءاللہ سے بہت مثالیں ہیں. 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن تیسری نسل ہے. میں انجینئر تھا، آیا تھا 3 جنریشن پہلے، اب میرا تیسرا جنریشن ہے. میں بھی نوکری کرتا ہوں ایک جگہ پر. تو تجارت اور ملازمت کے درمیان کا فرق سمجھنا چاہیے. تاجر مرتا ہے، سیٹ اپ چھوڑتا ہے، کلائنٹ چھوڑتا ہے، تجربات چھوڑتا ہے. نوکر اور ملازم اور امپلائی جب مرتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اسلام نے تجارت پر ابھارا. ملازمت کو ذریعہ بنائیے تجارت کی طرف جانے کے لیے. جو غالب قوم میں ہے وہ تجارت کے ذریعے سے آتی ہے. انڈیا ایسٹ کمپنی آئی اور پورے ملک پر قبضہ کر لیا. آپ اسرائیل کا نام لیتے ہیں، اسرائیل نے بزنس تو سب چیزیں ہیں. تجارت کے اصول کے ساتھ تجارت ہوگی. تجارت کے ضابطے ہیں. پہلے ہی دن آپ آئیکیا نہیں کھولیں گے، پہلے دن امیزون نہیں ہوگا. اس نے بھی جب کھولا تھا تو پہلے لکڑی کے کھلونے روڈ پر لے کے بیٹھا تھا. امیزون والا جب پہلے دن کھولا تھا تو کتابوں کی دکان روڈ پہ لے کے بیٹھا تھا. تو تجارت کے جو اصول ہیں اس کے ساتھ تجارت کی طرف آنا چاہیے. پہلے ہی دن کوئی بڑا نہیں ہو جاتا. اپنی کم علمی ماننا چاہیے. اس زمانے میں بے عملی کی یا گمراہی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر موضوع پر بول سکتا ہوں اور ہر کلپ سن سکتا ہوں اور ہر موضوع پر جج بن سکتا ہوں اسٹوڈنٹ بنے بغیر. آپ انجینئر کا مسئلہ پوچھ لیجئے، مفتی صاحب بولنے لگ جائے، وہ صاحب نہیں جانتے آپ انجینئرنگ، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ سبجیکٹ نہیں. آپ انجینئر صاحب قرآن و حدیث کے بارے میں بولنے لگ جائے تو ان کو بولا نہیں جا سکتا بھائی آپ نہیں جانتے ہیں. آپ عالم بن جائیے، آپ سبجیکٹ اٹھائیے. آپ ایک آدمی بائبل، گیتا، مختلف کتابوں میں تقابلی مطالعے کا ماہر ہے، وہ فقہی مسائل بولنے لگ جاتا ہے. بھئی آپ کی اسپیشلٹی نہیں ہے، آپ اس موضوع میں انوالو مت ہوئیے آپ، ورنہ تباہی مچے گی. ہر آدمی ہر بات نہیں جانتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی ہڈی کا مسئلہ لے کر جاؤ، بھائی میرا سبجیکٹ ہوگا کہ ہارٹ والے کا، ہارٹ کے پاس جائیے. ہارٹ والے کے پاس جائیے. صاحب یہ ڈائبٹک کا مسئلہ، ڈائبٹکس پہ جائیے. آپ وہ صاف کہہ دیتے ہیں مجھے میں نہیں جانتا ہوں بولنے میں کیا تکلیف ہے. اور اپنے ہر کلپ کے سننے، ہر ویڈیو کے دیکھنے میں احتیاط کرنا چاہیے. اپنے اسپیکرز، اپنے چینلز متعین کر لینا چاہیے، اسی کو آدمی سن. اندھیرے کو دیکھ رہا ہے اور روشنی کو دیکھا نہیں، باطل کو سن رہا ہے، حق کو پڑھا نہیں. کیسے فرق کرے گا وہ؟ آپ کسی سبجیکٹ پر اسٹوڈنٹ بنے بغیر ایگزامینر کیسے بن جائیں گے؟ اس سلسلے میں کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے، ذہنی انتشار ختم ہو جاتا ہے اگر آدمی اپنے لیمٹس تیار رکھ لے. یہ آخری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی اور اپنے خاندان کا جیسے آدمی فیملی ڈاکٹر رکھتا ہے ویسے فیملی ایڈوائزر عالم دین کو رکھنا چاہیے، جس کے سامنے اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھریلو حالات، اپنی معاشرت، اپنے معاملات مکمل رکھے اور مسلسل مشورہ کرے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال کا وقت قریب آیا. یتیم تھے، رونے لگے، امی آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے دہلی کے فلانے اللہ والے کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، ہر قدم پر ان سے پوچھ کے چلنا. کنٹرولر دو ان کو، سرپرست دو ان کو. دولت کا وارث تو بنانا چاہتا ہے، اپنی تربیت کا وارث بنانا نہیں چاہتا. اور تربیت مربی کے بغیر نہیں ہو سکتی، کامل کے بغیر نہیں ہو سکتی، شریعت اور سماج کے ماہر کے بغیر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا اسلام اور ایمان پر جینا، اسلام اور ایمان پر مرنا، داعی بن کر جینا، داعی بن کر مرنا اللہ آسان فرمائے. بہت زیادہ وقت لے لیا میں آپ کا، 20 منٹ لے